محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرے 5 سال کی بیٹی اور 1 سال کا بیٹا صحن میں کھیل رہے تھے۔ میں کچن کا کام نمٹا رہی تھی۔ میرے شوہر بھی ابھی کام پر گئے تھے۔ جو ہی دروازہ بند کرنے کے لیے میں صحن میں آئی تو صحن کے دروازے سے میں نے ایک عورت کو اندر آتے دیکھا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک برقعے میں ملبوس تھی اور چہرے کو اس نے نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ میری مرحومہ ساس کی رشتہ دار ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکنا چاہتی ہے۔ آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لگ بھگ میری ہی عمر کی ہوگی۔ میں اس کو صحن میں بٹھا کے خود چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی، مگر یہ کیا، جب میں چائے بنا کر واپس باہر گئی تو میں نے اپنی جگہ پر حیران و پریشان رہ گئی کہ وہ عورت کہیں پر بھی موجود نہیں تھی اور میرے دونوں بچے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا کر گر گیا تھا اور میں دیوانہ وار ان کو گھر میں تلاش کرنے لگی تھی۔ اب میں تو سچ مچ بوکھلا گئی تھی۔ میں ان کی تلاش میں گھر سے باہر نکلنے ہی والی تھی جب پچھلے صحن سے آتی باتوں کی آوازیں سن کر میں اس طرف گئی تو میرے دونوں بچے وہاں پر کھیل کود رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری سانس میں سانس آئی۔ بیٹی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ آنٹی انہیں پیار کر کے واپس چلی گئی تھی۔ مجھے اپنی کم عقلی پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یوں کسی اجنبی کو اپنے بچوں کے پاس نہیں بٹھانا چاہیے تھا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا اور نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ اب تو میں بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اس کے بعد لگ بھگ 2 ہفتے کے بعد میں کام کر کے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو پہلی نظر میں پہچان لیا، یہ تو وہی عورت تھی جو مجھ سے معذرت کرنے لگی۔ اس دن سے اچانک اسے جانا پڑا۔ وہ مجھے بغیر اطلاع دیے چلی گئی۔ پھر وہ گھر کے اندر آ گئی اور کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ اچھے اخلاق کی لڑکی تھی اور مجھ سے بہت پیار محبت سے ملی تھی۔ اب اکثر ہی اس کے یہاں پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ میری مرحومہ ساس کی رشتہ دار ہے۔ اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتی ہے، میں ان چیزوں کے بارے میں بالکل بے خبر تھی۔ ایک دن جب میں نے اپنے شوہر سے اس عورت کا ذکر کیا تو وہ چونک گئے، پریشان ہو گئے اور مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ تم ہر ایرے غیرے کو گھر میں کیوں بٹھا لیتی ہو۔ ان کی ڈانٹ کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد میں نے اس عورت کے لیے کبھی گھر کا دروازہ نہیں کھولا تھا اور پھر اس نے بھی یہاں پر آنا چھوڑ دیا۔ کئی سال بیت گئے۔ اب میری بیٹی میٹرک میں پڑھتی تھی اور بیٹا بھی 7ویں کلاس میں تھا، مگر میرے شوہر کا ابھی بھی رویہ ناقابل فہم تھا۔ شادی کے شروع دنوں سے ہی میں ان کے رویے کی وجہ سے الجھ کر رہ گئی تھی۔ ان کو سمجھنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ مجھے بھی ان کے رویے سے سخت تکلیف ہوتی تھی، مگر میری بیٹی بہت حساس طبیعت کی تھی، اس پر تو اس رویے کا بہت زیادہ اثر ہوا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتی تھی کہ بابا جان مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے، وہ مجھ سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے اور نہ ہی میرے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں۔ میں اسے پیار سے سمجھا دیا کرتی تھی، بہلا لیا کرتی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کلیئر کر لیا تھا۔ اس کا خواب خوب پڑھنے لکھنے کا تھا، مگر حیرت کی انتہا تب نہیں رہی جب میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اسے کالج میں نہیں پڑھائیں گے، بلکہ اب وہ گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالے گی۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ اس بات پر رضامند نہیں ہوئے۔ ایک طرف بیٹی تھی، اس کی آنکھوں کے آنسو اور خاموش التجائیں مجھے بے قرار کر دیتی تھیں، اور دوسری طرف مجازی خدا تھا جس کے مزاج کو میں آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ پھر میں نے ہی اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر خاموش کروا لیا تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ انہوں نے گھر میں کتابیں لا دی تھیں اور ایک استانی بھی گھر میں اینی کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے لگا دی گئی تھی۔ کافی حد تک آئینی بہل گئی تھی اور وہ سارا وقت اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی اور باقی کا وقت میرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میں کپڑے دھو رہی تھی اور اینی صحن میں تار پر کپڑے پھیلا رہی تھی۔ پھر جب صحن میں جگہ کم پڑ گئی تو وہ چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے چلی گئی تھی۔ تبھی میرے شوہر گھر آ گئے۔ آج ان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ گھر جلدی آ گئے، اور پھر جب انہوں نے اینی کو چھت سے اترتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا۔ ان کا اس قدر شدید غصہ دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ آخر کو اتنی معمولی سی بات پر وہ کبھی کبھی اتنا غصہ کیوں کر جاتے تھے؟ انہیں تو اپنی ہی بیٹی پر اعتبار نہیں تھا،
یہ بات مجھے بہت عجیب و غریب لگتی تھی۔ نہ جانے ان کے دل میں کس بات کا ڈر تھا، کون سی انہونی کے خدشات انہیں ستاتے تھے۔ اس دن اینی بہت زیادہ روئی اور میں بھی اسے اس طرح سے دیکھ کر بے چین ہو گئی تھی، بے قرار تھی۔ تب اس نے مجھے روتے ہوئے پوچھا، کیا بابا جان شروع سے ہی ایسے ہیں؟ میں نے اسے بہت مشکل سے بہلایا اور خود اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میں نے اپنی زندگی کو وہاں سے سوچنا شروع کیا جب اس گھر میں نے پہلا قدم رکھا تھا۔ جب میری شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو یہاں پر میرے شوہر اور ان کی دادی تھے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی دادی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ کبھی بھی اپنے شوہر سے اس کی ماں یا بہن کے بارے میں سوال جواب مت کرنا۔ میں ان کی بات سن کر چونک گئی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ بھلا میں ان کے بارے میں کوئی سوال کیوں نہ کروں؟ شوہر میرے ویسے بھی تو بہت اچھے تھے، میرا خیال بھی بہت رکھتے تھے اور مجھ سے بھی محبت کیا کرتے تھے، مگر کبھی کبھی ان کا رویہ ناقابل فہم ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس قدر شدید غصے میں آ جاتے کہ مجھے ڈر لگنے لگتا تھا۔ جب تک دادی زندہ تھی وہ ان سے ڈرتے تھے اور ان کے سامنے تو مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر پاتے تھے۔ میں نے اپنی دادی ساس کی بات کو پلے سے باندھ لیا تھا، کبھی اپنے شوہر سے اس کی ماں اور بہن کے بارے میں سوال جواب نہیں کیا تھا، مگر دل میں تجسس قائم تھا کہ آخر ان کی ماں کہاں ہے، اور انہوں نے بھی تو کبھی بھی اپنی ماں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کرتے کرتے شام ہو گئی۔ صفائی کرنے کے دوران ہی مجھے کچھ پرانی تصویریں ملی تھیں جن میں چہرے غیر واضح تھے۔ وہ تصویریں شاید میرے شوہر کے بچپن کی تھیں۔ وہ میں نے اپنے کمرے میں سنبھال کے رکھ دی، اور جب شام کو میرے شوہر گھر آئے تو ان کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ دن بھر کی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں پوچھتے رہے۔ تبھی مجھے تصویروں کا خیال آیا، اور جیسے ہی میں نے ان کے ہاتھ میں وہ تصویریں رکھیں تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ وہ بے تحاشا غصے میں آ گئے۔ تصویریں انہوں نے اسی وقت کچن میں جا کر چولہے پر جلا کر راکھ کر دی تھیں، اور مجھ پر وہ بہت زیادہ غصے سے دھاڑنے لگے۔ دادی جان نے انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگیں، کیا ہوا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں تصویروں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بہت مشکل سے میرے شوہر کا غصہ کم کیا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور نہ جانے وہ آپس میں کیا کیا باتیں کرتے رہے۔ جب میرے شوہر کمرے سے واپس آئے تو ان کی آنکھیں سوجی سوجی سی لگ رہی تھیں، اور کمرے میں آتے ہی وہ سو گئے تھے۔ اگلے دن جب وہ اٹھے تو ان کا رویہ معمول کی طرح تھا۔ انہوں نے کل والے واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ بعد میں مجھے دادی نے کہا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ کبھی بھی اس کی ماں کے بارے میں یا بہن کے بارے میں کوئی سوال جواب مت کرنا۔ میں ان کی بات سن کر چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ پھر کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں اور دادی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر بھی خوش ہو گئے تھے، مگر اگلے ہی پل ان کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بیٹا دے۔ مجھے بھی بیٹے کی شدید خواہش تھی، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، وہ نعمت سے نوازتا ہے یا رحمت سے۔ جب یہی بات میں نے اپنے شوہر سے کی تو وہ مجھ پر ایک نظر ڈال کر خاموش رہ گئے تھے۔ ان کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی کبھی وہ اس قدر غصے میں آ جاتے تھے کہ میں سہم کے رہ جاتی تھی، ڈر جایا کرتی تھی۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی، اور وہ دن ہم پر قیامت بن کر گزرا۔ جب ہم صبح اٹھے تو دادی لاکھ اٹھانے پر بھی نہیں اٹھی۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ میرے شوہر کا ایک واحد خونی رشتہ بھی ان سے بچھڑ گیا تھا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار روئے تھے۔ اب وہ پہلے سے کافی بدل گئے تھے۔ اب بہت ہی کم غصہ کرتے تھے۔ کچھ مجھے بھی ان کے مزاج کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں وہ بات ہی نہیں کرتی تھی جس پر انہیں غصہ آ جائے۔ پھر میں نے ایک دن زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑتے اپنی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میرے قدموں تلے جنت آ گئی تھی اور میں بے تحاشا خوش و خرم تھی، مگر میری خوشی اسی وقت ادھوری رہ گئی جب میرے اپنے شوہر کے چہرے پر نظر پڑی۔ ان کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات تھے، اور اگلا لمحہ حیران کن تھا۔
وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رونے لگے تھے۔ کبھی وہ اپنا سر کے بال نوچنے لگتے تو کبھی چہرے پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگتے۔ مجھے انہیں دیکھ کے ڈر لگنے لگا تھا اور میں سوچنے لگی تھی کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے کس قدر شدید محبت تھی۔ ان کو اس قدر اذیت میں دیکھ کر میرے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا تھا۔ میں ان سے مسلسل ایک ہی بات پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو اس طرح سے دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تب ان کی بات نے جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ جو کچھ انہوں نے کہا اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، یہ بیٹی پیدا کر کے تم نے میرے دل پر پڑے بوجھ میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ تم اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو۔ یہ اگر زندہ رہی تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا۔ میں پھر سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اور پھر میں بھی پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لوں گا۔ وہ عجیب و غریب بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان میں کوئی خاص بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اتنا میں جان چکی تھی کہ وہ بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس میں کوئی انسان کیا کر سکتا ہے۔ اس وقت انہیں میں یہ بات نہیں سمجھا سکتی تھی، سخت پریشان تھی کہ کیا کروں۔ میرا دل جیسے ہر خوشی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میرا بھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے دور ہو رہا تھا اور اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ میں بھلا کیوں کر اس سے محبت کر سکتی تھی؟ میری ممتا بھی جیسے کہیں سو گئی تھی اور مجھے اپنے مجازی خدا کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بھی بیٹی پر توجہ دینی چھوڑ دی۔ وہ بھوکی پیاسی روتی رہتی، میں اسے اتنی خوراک دے دیا کرتی کہ جس سے وہ زندہ رہے۔ 2 سے 3 دن سے میں اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ میرا ذہن مسلسل انہی سوچوں میں الجھ رہا تھا کہ آئندہ آنے والا کل کون سا نیا رخ دکھانے والا ہے۔ اسی بے چینی کی وجہ سے مجھے رات کو بھی نیند نہیں آتی تھی۔ اس دن جب میری آنکھ کھلی تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، وہ بہت بری حالت میں تھی۔ میں اس کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ایک دم جیسے میری ممتا کا جذبہ بیدار ہو گیا تھا۔ تب میں نے اسے دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر جو بھی اس کے حلق میں جاتا وہ واپس الٹ دیتی تھی۔ میری چیخو پکار پہ میرے شوہر کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، اور جب انہوں نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو ان کے بھی جیسے سوئے ہوئے جذبات جاگ اٹھے تھے۔ تب وہ اسے بھاگم بھاگ لے کر ہسپتال پہنچے۔ کتنی دیر تک وہ انتہائی نگہداشت میں رہی۔ ایک دن ایک رات اسے ڈاکٹر نے ہسپتال میں ہی رکھا تھا۔ اس دوران میرے شوہر بغیر کچھ کھائے پیے اس کے پاس رہے تھے۔ انہیں کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ اسے بے تحاشا چومے چلے جا رہے تھے اور بار بار اس سے معافی بھی مانگ رہے تھے۔ میں کسی کے گناہوں کی سزا تمہیں دینا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے انجانے میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر دی ہے۔ جب وہ اسے گھر میں لے کر آئے تو اس کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، مگر گھر لانے کے بعد وہ دوبارہ سے جیسے پتھر کے مجسمے میں بدل گئے تھے، اور میں آج تک یہ بات سمجھنے سے قاصر ہی رہی تھی کہ آخر انہیں لڑکی ذات سے مسئلہ کیا تھا۔ رفتہ رفتہ میری بیٹی بڑی ہوتی گئی اور میرے شوہر کا رویہ بھی ان کے ساتھ دن بدن سرد ہوتا گیا۔ جو وہ بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی، نہ جانے کس بات کے خدشات ستاتے رہتے تھے۔ گھر سے باہر ہوتے تو بار بار کال کر کے اینی کے بارے میں پوچھتے رہتے، اور جب گھر پر ہوتے تو انہیں اسی کی ہی فکر ستاتی تھی۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد، وقت کے بعد، اللہ پاک نے مجھ پر دوبارہ سے کرم کر دیا تھا۔ اب کی بار میرے شوہر کی پھر پریشانی عروج پر تھی کہ اب اگر اللہ پاک نے بیٹی عطا کر دی تو جانے کا غضب ہو جائے گا۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے مسلسل یہی دعا مانگتی رہتی تھی کہ اللہ پاک مجھے اس بار بیٹے کی مسلسل یہی دعا مانگتی تھی کہ اللہ پاک مجھے اس بار بیٹے کی نعمت سے نواز دے، اور اللہ پاک نے میری سن لی تھی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے شوہر نے اس کی بہت زیادہ خوشی منائی تھی۔ میرے میکے والوں میں اور اپنے سب رشتہ داروں میں مٹھائی بانٹی۔ بیٹے سے وہ بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ جتنا وہ بیٹے سے پیار کرتے اتنا ہی اینی کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ ہر بات میں اینی مسلسل نظر انداز ہوتی تھی۔ پہلے تو ناسمجھ تھی، مگر جو بڑی ہو رہی تھی اس کے سوالات مجھے پریشان کر دیا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے
بار بار ایک ہی بات پوچھتی تھی کہ بابا جان مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے، نہ ہی وہ میرے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں۔ میں اسے بھلا کیا جواب دیتی؟ میں تو خود یہ سب سے الجھی ہوئی تھی کہ نہ جانے انہیں اپنی بیٹی سے کیا مسئلہ تھا۔ وہ تو بہت معصوم سی، ابھی تو اسے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ اور ایک دن جب میں نے ان سے یہی بات پوچھی تو ان کا جواب سن کر میں کتنی دیر خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں مجھے اپنی ماں اور بہن کا عکس نظر آتا ہے، تبھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر شروع سے ہی سختی کروں تاکہ کل۔ وہ اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے۔ میں ان کے ادھورے مفہوم میں ہی الجھتی چلی گئی تھی۔ ایسا کیا کیا تھا ان کی ماں بہن نے جو وہ اپنے معصوم چند سال کی بیٹی سے ہی متنفر ہو گئے تھے، نفرت کرنے لگے تھے؟ اور میرے اتنے سالوں کی رفاقت وفاداری نے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے تھے۔ جب کبھی وہ مجھے فون کرتے، میرا نمبر مصروف ہوتا تو ان کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں کبھی کبھی اس بات سے جھنجھلا جاتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی اور سوچتی تھی نہ جانے وہ اس قدر شکی مزاج کیوں ہیں۔ میں بہت بار ان سے ان کی ماں کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، سوال جواب کرنا چاہتی تھی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے ایسا بھی کیا کیا تھا جو ان کی وجہ سے ہم ماں بیٹے کی زندگی اتنی تنگ کر رہے ہیں۔ پھر مجھے ان کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ میرے میکے میں ایک بھائی تھا جس پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ ایسے میں اگر میرا شوہر مجھے گھر سے نکال بھی دیتا تو میں کہاں جاتی؟ تبھی میں اپنی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کو بھی برداشت کر رہی تھی۔ جو وہ بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی اس پر پابندیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ اسے گھر سے باہر نکل کر کھیلنے کودنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ سہیلیاں بنانے کی اجازت تھی۔ سہیلیوں کے ہاں آنا جانا میرے شوہر ناپسند کرتے تھے۔ میں ان کے کسی بھی معاملے کے درمیان میں نہیں آتی تھی۔ میری بیٹی بھی فرما بردار تھی۔ وہ بھی فرما برداری سے اپنے باپ کی بات مان کر خاموشی سے آنسو بہا کر خاموش ہو جایا کرتی تھی اور کبھی بھی احتجاج نہیں کرتی تھی۔ بس کبھی کبھی وہ روتے ہوئے مجھ سے شکوہ کر گزرتی کہ بابا جان میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب تک بات مجھ پر تھی میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اب معاملہ میری بیٹی کا تھا، یہاں تک کہ میرے شوہر اسے اب میرے ساتھ میرے بھائی کے گھر میں بھی نہیں جانے دیتے تھے اور اسے گھر میں اکیلا چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میں نے بھی اپنے بھائی کے ہاں جانا بہت کم کر دیا تھا۔ اس دن میرے چھوٹے بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ اینی سے کوئی 2-3 سال بڑا تھا۔ مجھے اپنے بھتیجے بھتیجیاں بہت زیادہ پیارے تھے۔ جب میں نے ایکسیڈنٹ کا سنا تو میں سنتے ہی بے قرار ہو گئی تھی۔ اینی اور شاہد کو لے کر اسے دیکھنے کے لیے ہسپتال چلی گئی۔ میرا موبائل فون بیگ میں پڑا ہوا تھا اور میرے شوہر مجھے مسلسل کال پر کال کرتے رہے تھے اور مجھے اس کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ 3 سے 4 گھنٹے گزارنے کے بعد جب ہم دونوں واپس آئے تو گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور سامنے میرے شوہر دونوں ہاتھوں میں سر تھامے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ مٹی سے ان کا سر اور کپڑے اٹے ہوئے تھے، چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ہم تینوں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کتنی دیر بے یقینی کے عالم میں ہمیں دیکھتے رہے۔ میں ان کو بار بار بلاتے رہی، انہیں مخاطب کرتی رہی اور وہ خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر ایک دم غصے سے زور زور سے بولنے لگے۔ وہ بے ربط باتیں کر رہے تھے۔ ان کی الجھی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر ان کی حالت میرا دل سہما رہی تھی۔ مجھے ان سے لاکھ اختلافات سہی، مگر وہ میرے مجازی خدا تھے۔ ہماری برسوں کی رفاقت تھی۔ ان کو تکلیف میں دیکھ کر میرا دل بھی جیسے تڑپ گیا تھا۔ پھر انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے دونوں بچے سہم گئے، ڈر گئے تھے۔ میں نے انہیں ان کے کمرے میں بھیجا اور خود مسلسل دروازے پہ دستک دینے لگی۔ کتنی دیر گزر گئی، انہوں نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا اور میں مسلسل دستک دیتی رہی اور پھر میں نے بھی دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ کچن بھی ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور آدھی رات تک سب اپنی اپنی سوچوں میں گم رہے۔ آدھی رات کو میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میں بھاگ کر ان کے کمرے میں گئی۔ ان کی حالت جیسے کسی مجنوں کی سی ہو رہی تھی۔
جیسے کوئی لٹا ہوا مسافر اپنا سب کچھ ہار کر بیٹھا ہو۔ میں ان سے مسلسل پوچھ رہی تھی کہ آپ کو ہوا کیا ہے، آپ اس قدر مدہوش حالت میں کیوں ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھے بتائیں، مگر ایسے مت کریں، میرے ساتھ آپ کا یہ رویہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ پھر ان کے ہونٹوں میں جنبش آئی اور وہ کہنے لگے، میں اس وقت چھوٹا سا تھا جب میں نے ایک آدمی کو گھر میں آتے ہوئے دیکھا۔ میں ان کی باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، مگر اپنی امی کو ہر وقت سجا سنورا دیکھ کر تیار دیکھتا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری بہن جو مجھ سے 4 سال بڑی تھی وہ بھی امی کی طرح ہر وقت تیار رہتی تھی، جبکہ ابو جان امی کے بالکل برعکس تھے۔ وہ ہر وقت خلاؤں میں نہ جانے کیا گھورتے رہتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے۔ میں نے امی کو ہمیشہ ابو جان پر غصہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے ابو بہت شریف انسان تھے، وہ کبھی بھی امی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ محلے والے امی جان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے، وہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں۔ میں چھوٹا تھا اور ان باتوں کو مفہوم کو نہیں سمجھ پاتا تھا، مگر جب بڑا ہوتا گیا تب تک محلے والوں کی باتیں میری سمجھ میں آتی گئیں کہ وہ امی کو غلط الفاظ میں بلاتے تھے اور غلط انداز میں ان کا ذکر کرتے تھے۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، مگر ان ساری باتوں کی وجہ سے میرا پڑھائی میں سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ انہی دنوں دادو ہمارے گھر ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگی تھی۔ دادو اس سے پہلے چاچو لوگوں کے ساتھ رہتی تھی، مگر ابو جان نے انہیں یہاں پر بلا لیا تھا۔ جب سے دادو آئی تھیں تو مجھے گھر میں جیسے کوئی ساتھی مل گیا تھا جس کے ساتھ میں دل کی بات کر سکتا تھا، مگر امی جان اور میری بہن کو دادو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ہر وقت امی دادو کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی۔ دادو ان کی ہر طنز، ہر بات کو خاموشی سے نظر انداز کر دیا کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ بہو کے انتخاب میں ان سے غلطی ہو گئی ہے اور انجانے میں انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس وقت دادو خاندان میں کسی فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ میری بھی طبیعت خراب تھی، میری بہن کالج میں تھی اور میں اسکول سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ میں مسلسل گھر کا دروازہ بجاتا رہا، مگر کوئی بھی میرے گھر کا دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ نہ جانے سب لوگ کہاں تھے۔ میں سامنے دکان پر کھڑا ہو کر وہاں سے پانی پینے لگا، تبھی گھر کا دروازہ کھلا اور وہاں سے میں نے ایک مرد کو نکلتے دیکھا۔ دروازے پر امی سجی سوری سی تیار کھڑی اس مرد کو الوداع کر رہی تھی۔ دکان میں موجود سب لوگ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے اور زومانی انداز میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتیں انداز دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ تبھی میں گھر میں داخل ہوا اور امی جان کو اندازہ ہو گیا کہ میں نے اس آدمی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ میں پہلی بار امی جان پر غصے سے چلا رہا تھا، مگر وہ میرے غصے سے خائف ہونے کی بجائے میرے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کی ڈٹھائی مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی، اور شام کو جب ابو گھر آئے تو میں نے بھی ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی خاموشی سے اس بات کو سنا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ کہنے لگے، میں تمہاری ماں کو بہت بار سمجھا چکا ہوں، مگر وہ میری بات نہیں سنتی۔ تبھی ایک دن جب ہم سب گھر والے اٹھے تو امی گھر پر نہیں تھیں، وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ابو جان جیسے صدمے سے دہل سے گئے تھے اور میرا بھی یہی حال تھا۔ میں لوگوں کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا، لوگوں کی باتیں مجھے چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ تبھی کچھ دن کے بعد ایک عورت کی لاش ملی تھی، اور جب اس کی شناخت کی گئی تو پتہ چلا وہ میری ماں تھی، مگر ہم لوگوں نے اس لاش کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں وہ لاوارث دفنا دی گئی تھی۔ ماں کی دیکھا دیکھی میری بہن بھی ماں کے ہی نقش قدم پر چل رہی تھی، مگر اب میں بھی اس پر سختی کرتا اور دادو بھی اس پر نظر رکھتی تھی۔ ایک دن ہم سے چوک ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی اور وہ بھی گھر چھوڑ کر بھاگے۔ ابو یہ بدنامی برداشت نہیں کر سکے تھے۔ بیوی کے بعد بیٹی نے بھی ان کے ماتھے پر بدنامی کا ٹیکا لگا دیا تھا اور انہوں نے خود کو پنکھے کے ساتھ رسی سے لٹکا کے خودکشی کر لی۔ پے در پہ ہونے والے حادثات نے مجھے اعصابی طور پر بہت توڑ ڈالا اور میں تو کسی کا سامنا کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی دادو کے مشورے سے ہم وہ گھر چھوڑ کر ایک نئے شہر اور نئے محلے میں آ گئے تھے، جہاں پر ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم نے نئے سرے سے زندگی شروع کی۔ ابو کی جائیداد ہمارا گزر بسر کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہم نے وہ سب کچھ بیچ کر یہاں پہ نئے سرے سے زندگی کا سفر شروع کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا تھا۔ اور آج جب تم گھر پر نہیں تھی اور میں مسلسل کال کرتا رہا
تم نے میری کال بھی نہیں اٹھائی تو مجھے لگا تم بھی میری ماں کی طرح میرے حصے میں بدنامی لکھ کر چلی گئی ہو۔ تب میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، بہت تکلیف سے گزارا۔ آج میں نے ماضی میں گزرنے والی تکلیف کو دوبارہ سہا ہے۔ میرے شوہر کی باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ کیسی قیامت سے گزرا تھا۔ جو کچھ اس نے اپنے ماضی میں سہا تھا اس نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ ایسے میں اس کا یہ نفسیاتی رویہ کوئی غیر معمولی نہیں تھا۔ وہ تو اپنوں کا ڈسا ہوا تھا۔ وہ بھلا کیسے کسی پر اعتبار کر سکتا تھا؟ مگر اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، اور مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ یہ بات ضرور سمجھ جائیں گے۔ تبھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں وہ جو عورت آتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی، جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، مگر کبھی کبھی اپنے بھائی کی محبت میں گرفتار ہو کر یہاں پر آ جاتے تھے۔ انہیں اس کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے اسے سختی سے یہاں آنے سے منع کر دیا تھا، اور اس کے بعد بھی وہ یہاں پر آئی ہی نہیں تھی۔ مزید کچھ وقت آگے سرکا۔ میری محبت اور وفاداری نے انہیں اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی جو موقع آنے پر دھوکہ دے، اور اس بات کا یقین انہیں اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو سسرال میں رخصت کیا تھا۔ تب انہیں میں نے پہلی بار آسودگی سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس دن میں بھی ان کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی۔ اس دن میری جیت ہوئی تھی، اس دن میری تربیت کی جیت ہوئی تھی۔ اب بیٹے کی قدر و منزلت کی یہ تحریر پڑھیں اور سنیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ جب وہ کمرے میں پہنچ جائیں گے تو پھر دروازہ نہیں کھولیں گے، چاہے کوئی بھی آ جائے۔ ابھی دروازہ بند ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دولہے کے والدین کمرے کے باہر پہنچے تاکہ اپنے بیٹے اور بہو کو نیک تمناؤں اور راحت بھری زندگی کی دعا دے سکیں۔ دستک ہوئی، بتایا گیا کہ دولہے کے والدین باہر موجود ہیں۔ دولہا دلہن ایک دوسرے کی طرف دیکھا، باوجود اس کے کہ دولہا دروازہ کھولنا چاہتا، اس نے اپنے فیصلے کو مد نظر رکھا اور دروازہ نہیں کھولا، اور والدین ناکام واپس لوٹ گئے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری کہ دلہن کے والدین بھی دولہے کے گھر جا پہنچے تاکہ اپنی بیٹی اور داماد کو اپنی نیک خواہشات پہنچا سکیں اور انہیں سکھی زندگی کی دعا دے سکیں۔ ایک بار پھر کمرے کے دروازے پر دستک دے دی گئی اور بتایا گیا کہ دلہن کے والدین کمرے کے باہر موجود ہیں۔ دولہا دلہن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنا فیصلہ ذہن میں تازہ کیا۔ باوجود اس کے کہ فیصلہ ہو چکا تھا، دلہن کی آنسوؤں بھری سرگوشی سنائی دی نہیں۔ میں نے اپنے والدان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ شوہر نے یہ سب دیکھا مگر دلہن کو کچھ نہ کہا، خاموش رہا۔ اس بات کو برسوں بیت گئے۔ ان کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے اور 5ویں بار ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ شوہر نے ننھی گڑیا کے اس دنیا میں آنے کی خوشی میں ایک بہت بڑی پارٹی کا انتظام کیا، اور اس پارٹی میں ہر اس شخص کو بلایا جسے وہ جانتا تھا، پہچانتا تھا، اور خوب خوشیاں منائی گئیں۔ اس رات بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، آخر کیا وجہ ہے آپ نے اتنی بڑی پارٹی کا اہتمام کیا ہے جبکہ اس سے پہلے 4 بچوں کی پیدائش پر ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا؟ شوہر مسکرایا اور بولا، یہ وہ ہے جو میرے لیے دروازہ کھولے گی۔ بیٹیاں ہمیشہ قیمتی ہوتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ ایک تلخ حقیقت، پلیز ایک بار ضرور پڑھنا اور سننا، ایک کڑوا سچ اور ایک درخواست۔ ہمارے معاشرے میں اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے جب شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے تو لڑکی کی خوبصورتی، لڑکی کی شرافت، لڑکی کے کام کاج، لڑکی کا رہن سہن، لڑکی کی تعلیم، لڑکی کا خاندان، لڑکی کا جہیز، لڑکی کے جائیداد میں حصہ، لڑکی کی پیدائش سے اس کی جوانی تک کی ہسٹری، جن کی گواہی شرط، اور لڑکا کے لیے صرف اس کی نوکری ہونا ہی بہت ہے۔ نہ شکل و صورت اہم، نہ کردار اہم، نہ چال چلن اہم، نہ اس کے دوست احباب اہم، نہ اس کے گھر والوں سے رابطہ تعلق اہم، نہ اس کے عشق معاشقے اہم۔ بس ایک نوکری اس کے 100 عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کے گھر جب دیکھنے جاتے ہیں تو پہلے کلباب بھیجتے ہیں کہ لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں۔ وہاں لڑکی کے دل پہ کیا گزرتی ہے، جو دل و دماغ میں مرتی تڑپتی، دعائیں کرتی، مانگتی، سوچتی ہے، پاگل ہو جاتی کہ کیا ہوگا، میں پسند آؤں گی یا نہیں، پسند نہ آئی تو لوگ کیا کہیں گے، پسند آ بھی گئی تو وہ لوگ کیسے ہوں گے، وہ لڑکا کیسا ہوگا، جسے ہزاروں سوالات، اور اوپر سے جہالت یہ کہ لوگ کسی کی بہن بیٹی کو بلاتے ہیں، ان کو چلنے کا کہا جاتا ہے،
جیسے منڈی میں بھیڑ بکریوں کو کچھ قدم چلا کر پسند کیا جاتا ہے، اس کے کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں، ان کے گھر کھا پی کر اور واپس آ کر ایک میسج کر دیتے ہیں، معاف کرنا ہمیں لڑکی پسند نہیں۔ اف، ایسے لوگوں کو تیل کی گرم کڑھائی میں ڈال دینا چاہیے۔ ظالموں، ایک نہیں 10 بار رشتہ نہ کرو، وہاں لڑکی دیکھنے کسی اور بہانے بھی جایا جا سکتا ہے۔ جب تک پسند نہ آ جائے رشتے کی بات نہ کرو۔ وہ لڑکی ہے، فرشتہ نہیں، پری نہیں، ایک سادہ سی معصوم سی انسان ہے جس کے کچھ جذبات ہیں، کچھ خواب ہیں، اس کی بھی کوئی عزت نفس ہے۔ خدارا اپنے چاند سے بیٹوں کے لیے پریاں ضرور ڈھونڈیں، پر کسی کی بہن بیٹی کو عیب لگا کر نہیں، کسی کی آہ لے کر نہیں، کسی کی بد دعا لے کر نہیں۔ اچھی اور غریب لڑکی کو اپناؤ تاکہ آپ کے سبب کسی کی معصوم کی زندگی ہی سنور جائے۔ اللہ پاک سب بہن بیٹیوں کے نصیب ان کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت لکھ دے، آمین۔ اگر میری کسی بات یا عمل سے کسی بھائی یا دوست کو کچھ ناگوار گزرا ہو تو میں ان سے نہایت ادب و احترام سے معذرت خواہ ہوں۔ خواہش صرف اتنی ہے کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔